السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سوکس کا علم شہریت کلاس انٹرمیڈیٹ کراچی فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 4 کرنے والے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ علی گڑھ موومنٹ اور اردو لٹریسی ریئنسز ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ مضامین کے حساب سے، یعنی کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے حساب سے، جیسے پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹریز کے حساب سے یہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن جو پوائنٹس ہیں وہ بالکل تقریباً تھوڑے بہت سیم ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی میں ایک میجر ایونٹ آیا تھا اردو لٹریسی ریئنسز، یعنی کہ جو اردو کی جو بناوٹ تھی، جو اردو لٹریچر تھا، اس کو ختم کرنے میں اور اس کو واپس لانے میں جو اہم کردار تھا مسلمانوں کا بر صغیر میں، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، تو ان کو ہم آج چیک کریں گے، ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ڈسکشن کرنے سے پہلے ٹاپکس پر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس کی تھی، یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس کی جو بنیاد تھی، اس کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، جو اس میں لیڈرز تھے، جو اس میں ممبرز آئے تھے، ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد جو آپ کو چیز سمجھنا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا ٹاپک کیونکہ علی گڑھ موومنٹ ہے، اور علی گڑھ موومنٹ جو تھی وہ پوری کی پوری جو تحریک چلی تھی، وہ جو ہمارے بانی تھے، جو اس وقت جو دو قومی نظریے کے، ٹو نیشن تھیوری کے جو فادر اسباب یا باپ کہلاتے ہیں، وہ سر سید احمد خان ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے یہ علی گڑھ موومنٹ کا آغاز ہوا۔ اچھا، علی گڑھ موومنٹ کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے اہم چیز جو علی گڑھ موومنٹ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کیونکہ بہت زیادہ تائید کر رہے تھے ایجوکیشن پر اور تعلیم پر، خاص طور پہ ویسٹرن سائنسز اور فاؤنڈیشنز پر، یعنی کہ ویسٹرن سائنس سے مراد یہ مغربی جتنی بھی سائنسی تحقیق ہو چکی تھی اس پہ بڑا زور دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے محمدین اینگلو اورینٹل اسکول جو بعد میں کالج بن گیا تھا، جو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے علی گڑھ میں، وہ ایک بڑی بنیاد بنا تعلیم کی، انٹلیکچوئل یعنی کہ دانشوروں کی، ریلیجس یعنی کہ مذہب کی، اور لٹریچر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو ان کی تاریخ جو پوری چلی ہے وہ اسی تحریک کا حصہ بنی انڈین مسلمانوں کے لیے۔ اب انڈین مسلمانوں کی جو پوری تحریک تھی وہ تحریک تعلیم جو یہاں پر بر صغیر میں چلی، تو اس کا نام کیا ملا؟ علی گڑھ موومنٹ۔ اب علی گڑھ کے حساب سے ٹائمز آف لنڈن میں، یعنی کہ اس وقت کا جو سب سے اہم اخبار تھا برطانیہ کے حساب سے، اس میں باقاعدہ سر سید احمد خان کو پروفٹ آف ایجوکیشن کہا گیا، ٹھیک ہے، بر صغیر میں، کیونکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنی تھی یہ اسکول جو اوپن کیا تھا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ یہاں پر خاص طور پہ عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، پارسیوں کے لیے، ہر اس اقلیت اور اکثریت جماعت کے لیے تھا جو تعلیم کو اچھی طرح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بنیادی لوگ تھے اور جتنے یہاں پہ کو ورکرز اور کولابریٹرز، یعنی کہ اس وقت کے حساب سے جو ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، وہ بھی بڑے دانشور تھے، تعلیمی یافتہ تھے۔ انہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پہ بلوایا تھا، خاص طور پہ جو پروفیسرز تھے وہ زیادہ تر ویسٹرن تھے۔ اب اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سر سید احمد خان نے یہ بہت بڑی کاوش اپنائی تھی، اور کاوش کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے جو لیڈنگ، جو یہاں پر اہم، جو اس وقت کے بولتے ہیں نا کمپینینز بنے سر سید احمد خان کے، جو ان کے بڑے اچھے دوست بنے، ان میں جو پہلا نام آتا ہے وہ نواب محسن الملک کا، پھر نواب وقار الملک کا، پھر ڈپٹی نذیر احمد کا، پھر مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کا۔ اب یہ سارے فلاسفرز ہیں، کس لحاظ سے؟ اردو کے لحاظ سے، اور کچھ ان میں سے تو بہت زیادہ ہی جو فلسفہ دان کے اوپر ورک آؤٹ کر چکے ہیں، وہ اہم شخصیت ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اب سر سید احمد خان کی لیڈرشپ اور ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اس کے حساب سے یہاں کے انڈین مسلمانوں میں کچھ سینسز پیدا ہوئے، کچھ شعور آیا، اور اس شعور کے حساب سے جو پاس میں جو ہمارے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی تھیں، اسی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے ہم لوگ گلوری، پروسپیرٹی اور گریٹنس کی طرف جانا شروع ہوئے۔ اب کیونکہ ہمارا نظام تعلیم بہت زیادہ پیچھے تھا، تو اسی کو آگے بڑھانے میں ان کی کاوش تھی، اور پھر پہلی محمدین ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں ہوئی، اور اینول کانفرنس جو ڈفرینٹ پلیسز کے حساب سے، سٹیز کے حساب سے یہاں پر معنی رکھ رہی تھی، انہی کو میٹنگ کے حساب سے طے کیا گیا۔ اب اس میٹنگ میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ سر سید احمد خان کا تھا، جو انہوں نے اپنے لوگوں کے حساب سے اسپیچز دی، لیکچرز دیے، اور لیکچرز دینے کے بعد پھر جو اس میں ڈیلیگیٹس تھے، ان میں سب سے اہم کردار جو ہندوستان کا اور اس وقت کے جتنے بھی مفکرین تھے، انہی کے حساب سے سر سید احمد خان نے 4 کارنرز آف سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلوایا۔
اور یہ میسج دیا کہ سمپلسٹی میں کہ جو مذہبی پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ ساتھ تعلیم، سائنس اور پالیٹکس، خاص طور پہ سیاست، ان کو سب سے اہمیت دی جائے. اب اس اہمیت کے حساب سے اگر آگے دیکھا جائے تو سمپلسٹی جو مذہب کے حساب سے تھی، سر احمد خان نے دونوں میں اجاگر کی، چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ ہندو ہوں. مسلمانوں کا جو پورا رجحان تھا اس وقت کے حساب سے وہ کم نہیں ہوا، وہ اور بڑھنا شروع ہوا. اور اسی میں سب سے ایک اہم مدعا اٹھا، وہ تھا اردو لٹریچر ریئنسز. اچھا، یہ جو لٹریچر ہے اردو کا، اس میں جو سب سے زیادہ فقدان تھا اس کو آگے بڑھانے میں جو سب سے اہم کردار رہا وہ اردو پوئٹری کا رہا اور لٹریچر کا رہا. اور جو آج ہم لوگ جس دور جدید میں ہم ان کو پڑھتے ہیں ان میں سب سے اہم نام جو آتا ہے وہ غالب کا آتا ہے، پھر حالی کا آتا ہے، پھر ذوق کا آتا ہے، اور پھر اکبر الہ آبادی کا آتا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب اسی میں حالی نے مسدس جو ایک بہت نیشنلسٹ پوئٹ ہیں، انہوں نے سب سے اہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ اہم اجاگر کی اردو کو. اور اس میں باغ و بہار جو آپ کے سامنے رکھا ہوا بھی ہے، ایک پیج رکھا ہوا ہے امیر و امین کا، ان میں غالب کہ جو اس وقت کے جو اردو کے الفاظ تھے جو انہوں نے اہم استعمال کیے اردو مولانا میں اور خود ہندی میں، جو کرٹیسائز کر رہی تھی اردو پوئٹری کو، حالی نے اس میں جو اس کی کتاب کے تحت جو تنقید ہو رہی تھی اسی پہ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ مقدمہ شعر و شاعری، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر. یہ ساری کی ساری انہوں نے کتابیں لکھی اردو کو بنانے میں. اب اردو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک یا دو زبانوں کی نہیں ہے، وہ 30 زبانوں سے مل کے بنی ہوئی ہے، اور پلس اور آج کے دور میں مزید زبانیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کتنی امپورٹنٹ زبان ہے برِ صغیر کے حساب سے. اس میں عربک بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے. اس میں زیادہ تر آپ کو فارسی کے الفاظ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ آخری رجحان جو اردو میں آیا ہے وہ فارسیوں کا ہی آیا ہے. اب فارسی کا سب سے اہم جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیں اس میں ملتا ہے. پھر اس میں سب سے اہم جو کردار آتا ہے پھر وہ کن کا آتا ہے، وہ محمد حسین آزاد جو اس وقت کے مولانا تھے. پھر انہوں نے نوۃ العلماء کے اوپر جو سب سے زیادہ رائٹنگز لکھی ہیں اس میں مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور پھر ڈپٹی نذیر احمد ہے جو آپ کی اسکرین کی میں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فیمس پوئٹس ہیں جو اس وقت کے سب سے اہم رائٹرز تھے وہ رتن ناتھ شرر تھے، عبدالحلیم شرر صاحب، منشی ساجد حسین صاحب اور منشی پریم چند صاحب. اب انہوں نے یورپین اور انگلش بکس کے سائنسز کے حساب سے سب سے اہم ٹرانسلیٹڈ جو کی تھی اردو میں وہ آج بھی موجود ہے، اور ان کی جو الفاظ ہیں، ان کی جو معنی ہیں، ان کی جو لٹریچرز ہیں، چاہے وہ سائنس کے حساب سے یوز ہوتی ہو یا پھر وہ اردو کے حساب سے یوز ہوتی ہے، وہ آج بھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں سب سے اہم کردار جو رہا وہ سر احمد خان کا تھا. اب اس میں جو سب سے اہم کتابیں جو ہمیں ملتی ہیں جو بہت زیادہ سائنس اور لرننگ کے حساب سے لکھی گئیں وہ انجمن ترقی اردو تھی، پھر دارالمنصفین آف اعظم گڑھ تھی جو ہندوستان اکیڈمی آف الہ آباد بھی کہلاتی ہیں. اب اسی کے حساب سے سب سے اہم کتابوں کا جو رجحان اردو میں آگے بڑھتا گیا تو اردو کو بڑی اہمیت ملی، کیونکہ سر احمد کے دور میں اگر آپ نے ذرا سے بھی نوٹ کرا ہو تو اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی 1886 میں، اور اسی کے بیاف پر یہ اردو کا جو پورا رجحان تھا وہ آج بھی قائم ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو ویسی نہیں بول پاتے جیسی بولنی چاہیے. جو پولائٹ زبان ہے، جو فارسی کے سب سے زیادہ اہم الفاظ، عربک کے اہم الفاظ، ترکش کے اہم الفاظ آتے ہیں. اب یہی وہ ساری باتیں تھیں جو اس وقت سمجھتے تھے سر احمد خان کہ لینگویج ڈسٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان. زبان کا رجحان بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کسی کی ثقافت کو بچانے میں اور کسی کی ثقافت کو ریپرزینٹ کرنے میں. لیکن صرف زبان نہیں ہوتی، ہر چیز ہوتی ہے اس میں. لیکن پہلے اگر اپنی زبان کو آپ نے نہیں بچایا تو باقی چیزیں تو ختم ہو گئیں. اور آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اردو کی ویسی زبان ہمارے اندر ابھی بھی نہیں ہے. ہم ویسے بھی الفاظ نہیں بولتے، ہم توڑ مڑو کے کہیں انگریزی لے آتے ہیں، کہیں ہندی کے الفاظ لے آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس زبان کو اہمیت سے آگے بڑھائیں. آگے بڑھانے کے حساب سے ہم نے اس کو اہمیت کا اتنا زور دینا تھا کہ آج اگر کوئی اردو کے الفاظ اس وقت جو سر احمد خان نے اہم کردار ادا کیا ان سب علماؤں کو ملا کر اور اردو کو ایک اہم اہمیت کا جز بنایا، کیونکہ ہماری نیشنلٹی، ہماری مادری زبان ہے. پاکستانیوں کا صرف یہاں پر یہ کردار نہیں ہے کہ صرف وہ اپنی ہسٹری کو پڑھیں، اپنی چیزوں کو بھی بچائیں. اس میں سب سے اہم آتی ہے زبان، جو ہماری مادری زبان ہے اردو. لیکن ہسٹری کا پتہ نہیں، تاریخ بھول گئے. اسی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈرز نے، ہمارے لیجنڈز نے ہمارے لیے رکھی. آج کے ٹاپک کے لحاظ سے یہی باتیں تھیں.
اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز آ گئی ہو یا پتہ ہو اس کے ریگارڈنگ تو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو ان لوگوں، ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے، جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.